بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. خبریں بہت ہیں. اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کی براہ راست گفتگو شروع ہو گئی اور اب یہ کوئی راز نہیں رہا. اور خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی ہماری ان سے بات ہو تو اب اس سے مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، تو جب بھی نون لیگ میں کھلبلی مچے تو سمجھ جائیں کہ ان سے ہماری بات ہو رہی ہے. یہی ان کا موقف تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اسی کے نتیجے میں انہوں نے جلسہ 22 اگست کا ملتوی کیا اور ان سے پختہ وعدہ کیا گیا کہ 8 ستمبر کو انہیں جلسہ کرنے دیا جائے گا اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. اب یہ بہرحال 8 ستمبر کو واضح ہوگا، اور اگر 8 ستمبر کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی، جلسہ ہوتا ہے، تو ممکن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہو. خان صاحب نے یہ بھی کہا نواز شریف اپنا سامان باندھ رہے ہیں. اور محمود اچکزئی صاحب نے آج اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو تو حسینہ واجد کی طرح بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. جسٹس میاں گل اورنگزیب نے ریمارکس دیے ہیں آج ایک کیس کی سماعت کے دوران کہ لاپتہ افراد کی ذمہ داری بظاہر وزیر اعظم پہ عائد ہوتی ہے. انہوں نے چیف ایگزیکٹو کہا، لیکن چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہی ہیں. محکمہ خوراک، یوٹیلیٹی اسٹور اور کئی دوسرے محکمے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور یہ مقبول جان کا مقدمہ غیر مؤثر ہو گیا، اس لیے کہ جس سلسلے میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا، جس مسئلے پر گفتگو کرنے پہ، اس پہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا، سپریم کورٹ نے اپنا وہ فیصلہ اس میں تبدیلیاں کر دی. فیصلہ بنیادی طور پر تو نہیں بدلا، تبدیلیاں کر دی، ویسے بنیادی طور پر بھی بدل گیا. دیکھیے بڑا کنفیوژن رہا کل سارا دن، اور یہ اندازہ یہ ہوا کہ خان صاحب کو اصرار کر کے پی ٹی آئی کے لیڈروں نے منوا لیا. ویسے وہ جزوی طور پہ درست بھی ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ صاحب پختونخوا کے اور اعظم سواتی صاحب اور دوسرے لوگ جو ہیں انہی کے اصرار پر انہوں نے کیا. لیکن اصل بات یہ ہے جو کل ہمیں معلوم نہیں تھی، اس سے پہلے آدھی رات کو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ان سے ملے باضابطہ طور پر، اور ان سے کہا کہ بھائی وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا کہ لوگ وہاں جمع ہیں اور سچویشن ایسی. اصل بات تو یہ ہے کہ پولیس اس پوزیشن میں تھی ہی نہیں، تھکی ماندی اسلام آباد کی پولیس، اور ظاہر ہے رینجرز کو ڈپلائی نہیں کرنا چاہتے تھے. اس سے یہ تاثر ہوتا کہ بھائی پولیس بالکل ہی بے بس ہو گئی ہے اور حکومت کے بس میں کچھ رہا نہیں. تو ان سے درخواست کی گئی. دیکھیے بات یہ ہے، اب یہ واضح ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے نقطہ نظر میں تبدیلی آ رہی ہے. 2 طرح کے انداز فکر ہیں. ایک تو یہی ہے کہ بھائی ان کو رگڑا دیا جائے اور عمران خان جیل میں رہیں اور مقدمات بنتے رہیں اور سزائیں ہوتی رہیں اور اس کو کھینچا جاتا رہے، حتیٰ کہ ملک معاشی طور پر کسی قابل ہو جائے اور لوگ سکھ کا سانس لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک معاشی طور پر مستحکم ہو سکتا ہی نہیں ہے. اس طرح کی بے یقینی میں کبھی نہیں ہوتا. جو لوگ پالیٹکس کی حرکیات کو تھوڑا سا بھی سمجھتے ہیں اور جنہوں نے ذرا سا بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور عصری دنیا پہ جن کی ذرا سی بھی نگاہ وہ سمجھتے ہیں. فرض کیجئے ایک مفروضے کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی معاشی حالت کچھ بہتر ہو جاتی، تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے. 8000 کمپنیاں ملک چھوڑ گئی ہیں ایک سال میں، تو کتنے بہتر ہو سکتی ہے. اس میں 3000 پاکستانی کمپنیاں بھی شامل ہیں جو دبئی میں رجسٹر ہوئی ہیں، تو کتنی بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اصل جو سمجھنے کی بات ہے، عوامی احساسات کی قوت بہت بڑی ہے. بنگلہ دیش میں تو معاشی حالت ٹھیک تھی، پھر کیا ہوا؟ یہی حسینہ واجد کی جو جبر کی پالیسی تھی، جس میں انہوں نے ذاتی جیل خانے میں بنا رکھے تھے، مخالفین کو انہوں نے پھانسیاں دیں اور طاقت کے ذریعے بل پر حکم. اور انڈیا اپنی 1 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی کے 34 لاکھ کے 1 ارب 34 کروڑ کی آبادی کے ساتھ ان کی پشت پہ کھڑا تھا.
را جو دنیا کی شاید سب سے بڑی تنظیم ہے افرادی قوت کے اعتبار سے، اس کے سینکڑوں لوگ وہاں پڑے تھے اور وہ ہر طرح کی مدد دینے کے لیے انہیں تیار تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ اور پاکستان میں صورتحال وہ تو نہیں ہے مگر اس سے ملتی جلتی تو ہے، اس کا اثر ہوا ہے طلبہ پر. انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اطلاعات یہ تھیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہنچیں گے، اتنی بڑی تعداد میں پہنچیں گے کہ حکومت اس کی تاب نہیں لا سکے گی، اسے سنبھال نہیں سکے گی. یعنی صرف پی ٹی آئی کے ذرائع جو دعویٰ کر رہے تھے 6.5 لاکھ کا، اور کچھ لوگ کہہ رہے کو 5 لاکھ. فرض کیجئے 2 لاکھ بھی وہاں سے آ جاتے تو 2 لاکھ آدمی کے کم ہوتے، اور پھر پنجاب سے آتے، قریبی شہروں سے آتے. خود وہ علاقہ ایسا ہے جس میں پی ٹی آئی کی بڑی حمایت پائی جاتی ہے، وہاں شمالی پنجاب کے لوگ ہیں، پختون ہیں، اور ظاہر ہے وہ شریک ہوتے ہیں، اس علاقے کے لوگ تو شریک ہو ہی جاتے ہیں. اندازہ یہ ہے لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، غیر ذمہ دار جو اخبار نویس ہیں یا جو کرائے کے اخبار نویس ہیں. بات یہ ہے کہ 10-15 ہزار کا جلسہ ایک صاحب نے کہا ہو سکتا تھا، 22,000 کا ہو سکتا، 10,000 لوگ تو اس علاقے کے شریک ہو جاتے، اور اسلام آباد پنڈی کے اس کے علاوہ، اور گجر خان اور مری اور کہوٹا اور ٹیکسلا اور اور یہ تو سارا علاقہ جو ہے، اور اس میں قریبی دیہاتی علاقے کے لوگ آ جاتے. اور پنجاب سے اگر 50,000 1 لاکھ آدمی بھی شریک ہو جاتے، اور کچھ لوگ کراچی سے آ رہے تھے، سندھ کے دیہی علاقوں سے آ رہے تھے، بلوچستان سے آ رہے تھے، آزاد کشمیر سے آ رہے تھے، گلگت بلتستان سے آ رہے تھے. ثوابی کا جلسہ یاد نہیں ہے لوگوں کو، 1.5 لاکھ کے لگ بھگ تو اس میں آدمی تھے. آپ دیکھیے، فرض کیجئے یہ اندازہ غلط ہے، 70-80 ہزار آدمی کا. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، میں تو اس وقت پکچر میں تھا، لاہور کے جلسہ عام کے بعد تاریخ بدل گئی ملک کی. 30 اکتوبر 2011 کو اس میں 60,000 کرسیاں رکھی گئی تھیں، یا شاید 66,000، لیکن مجھے تو 60,000 ہی یاد ہے، اور کچھ لوگ کھڑے تھے. تو جب 70-80 ہزار لوگ جمع ہو جاتے تو 5 لاکھ ہی محسوس ہوتا ہے. اتنا بڑا مجمع جو ہے اس زمانے میں، جب کہ لوگ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، اور جانے میں وقت لگتا ہے اور ککھیڑ اٹھانی پڑتی ہے، اور موسم اچھا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ایک فیصلہ کیا گیا، اور درست فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان سے بات کی جائے. اور ان سے کہا گیا، ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اعظم سواتی سے ملیں، یا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں. چنانچہ اعظم سواتی کا انہوں نے انتخاب کیا، اس لیے کہ اعظم سواتی پکے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ کس مصیبت سے وہ گزرے ہیں، اور کیا واردات باجوہ صاحب کے زمانے میں ان کے ساتھ ہوئی. ایک ٹویٹ انہوں نے کیا تھا باجوہ صاحب کو، ہاں جی، وہ فرانسیسی فلسفی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ اس نے کہا، لوئس چہارم فرانس کا حکمران تھا، وہ اس کے پاس گیا، بہت دانا آدمی تھا، وہ مونٹیگو کچھ ایسا اس کا نام تھا. تو اس نے اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ساری ذمہ داری آپ نے تنہا اٹھا لی. آپ ایک قانون سازی کے لیے الگ ادارہ بنائیں، اور عدالتوں کا یہ فیصلے کرنے کا کام چھوڑیں، اور عدالتی نظام ایک تشکیل دیں، اور یعنی عدلیہ الگ ہو، انتظامیہ الگ ہو، اور تیسرا کیا ادارہ تھا. اور وہ مان گیا، اس نے اس پہ عمل درآمد پوری طرح نہیں کیا. اسی جو تھیوری اس نے پیش کی تھی، اس سے امریکیوں نے اڈاپٹ کیا پہلے دن سے. 1776 میں جب امریکہ آزاد ہوا، اور دنیا میں ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو گیا. بات یہ ہے کہ کوئی تنہا شخص، اور خاص طور پہ ایک ایسی حکومت جسے عوامی تائید حاصل ہی نہیں ہے، بہت ووٹ ہوں گے نون لیگ کے تو 12-13% ہوں گے، 14% ہوں گے، اتنے ووٹوں کے ساتھ، جعلی ووٹوں کے ساتھ حکومت تو نہیں ہو سکتی. ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کی حکومت نے کہ ہماری جان بچائیں. اور انداز فکر میں تبدیلی بھی ہے. اب لوگ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کام نہیں چلے گا. اور چینیوں نے تو اعلان کہہ دیا، اور واضح طور پہ کہہ دیا. پھر امریکی وہ جو ریزولوشن، اگرچہ اس کی نوعیت مختلف ہے، اور سادہ سی بات ہے
کہ بے یقینی ہوگی اور مایوسی ہوگی تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ اور اب دیکھیے یہ جو لوگ ہیں یہ کیا ہیں؟ نواز شریف صاحب ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، خود ترسی کی بدترین حالت میں ان پہ طاری ہے، وہاں جا کے مری میں چھپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں 2017 میں مجھے کیوں نکالا تھا۔ ماضی میں زندہ ہیں۔ جس آدمی کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ ماضی میں نہیں زندہ رہتا، اپنی یادوں میں نہیں کھویا رہتا، وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، آج کے بارے میں سوچتا ہے اور آنے والے کل کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اور وہ کہہ رہے مجھے کیوں نکالا؟ بھئی آپ جانتے ہیں آپ کو کس لیے نکالا، آپ نے ناجائز پیسہ بنایا تھا، آج تک آپ نہیں بتا سکے کہ آپ کی وہ برطانیہ میں جائیداد کہاں سے آئی ہے، وہ ایک خط کا طریقہ پیش کر دیا، اور سال بھر میں ایک ایسا جلسہ نہیں کر سکے جیسے افضل شیر مروت کر لیتے ہیں، افضل شیر مروت جیسے جلسہ بھی نہیں کر سکے۔ تو اب وہ کیا کریں گے؟ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پابندیاں، ساری یہ بات ہم دہراتے رہتے ہیں، میں دہرانی پڑتی ہے، پابندیاں، پارٹی توڑ ڈالی، عمران خان جیل میں پڑے ہوئے ہیں، امیدواروں سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، الیکشن کمپین وہ چلے، اس کے باوجود انہوں نے شہ مات دے دی، اور 2022 میں تو دے دی جب مداخلت نہیں کی گئی، 3/4 سیٹیں جیت لی، اور اب بھی 3/4 تو جیت سکتے تھے، 2/3 صحیح، 2/3 سیٹیں حکومت کرنے کے لیے بہت ہیں۔ تو جب یہ سارا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے اور 8 فروری کو لوگوں نے فیصلہ دے دیا تھا اور بالآخر اسی فیصلے کو نافذ ہونا، آپ دیکھیے نواز شریف صاحب کو بلایا گیا تھا وزیر اعظم بنانے کے لیے، مگر کیا یہ دیکھنا پڑا کہ یہ آدمی جو ہے اس پہ تو بھروسہ نہیں کیا جائے، ظاہر ہے لوز ٹاک بھی وہ کرتے ہیں، اور اس کی حالت یہ ہے کہ یہ ایک جلسے کا اتنا موٹیویٹ نہیں کر سکتا اپنے ورکروں کو کہ ایک جلسے کر لے۔ صحت بھی ان کی جواب ہے، 5 بیماریاں میں ان کا کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، اور ابھی بھی دل کا دورہ پڑا کچھ عرصہ پہلے۔ کس سے آ رہے وہ؟ ڈاکٹر یاسمین راشد سے، جیل میں پڑی تھیں، بیمار تھیں، کمپین چلانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اسی طرح بہاری ایک نسبتاً گمنام آدمی سے، محترمہ، حالت کیا ہے شہباز شریف پہ، جن پہ منی لانڈرنگ کے الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ استنبول کے ایئرپورٹ پہ وہ کہتے ہیں اردوان سے، ایک پاکستان جیسے ملک کا وزیر اعظم جس کے ترکی کے ساتھ تعلقات کی تاریخ 77 سال پرانی نہیں ہے، 150 سال پرانی ہے تحریک خلافت سے، ہمارے سب سے مخلص دوست وہ ہیں۔ مجھے کہتے ہیں میں آپ کے لیے آم لے کے آیا ہوں، آپ کی بیگم کے لیے بھی لے کے آؤں۔ کوئی وزیر اعظم اس طرح کی گفتگو کرتا ہے؟ روز ہمیں لوگ آم بھیجتے آئے دن، یعنی کبھی یہ نہیں کہتے۔ ابھی ایک دوست نے جو امریکہ میں ہیں، اور وہاں سے غالباً انہوں نے فون کیا اپنے گھر پہ اور انہوں نے آم بھجوائے، ان کا ٹیلی فون کبھی نہیں آیا۔ یہ تو ایک عام آدمی نہیں کرتا۔ اور کیا کہتے ہیں وہ، کس طرح کی معمول گفتگو کرتے ہیں وہ، میں جہاں جاتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں میں مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں میں مانگنے کے لیے تو نہیں آیا مگر مجبوری ہے، اور کہتے ہیں کہ 5 اگست کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ وہ 14 اگست سے پہلے آتا ہے۔ جس آدمی کی یہ ذہنی حالت ہو وہ حکومت چلا سکتا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 15 لاکھ کا قرضہ دے رہے ہیں، انہیں کام سے نہیں دلچسپی ہے، تشہیر سے دلچسپی ہے، یہی اپنے والد سے انہوں نے سیکھا، اور وہ کہتی ہیں میں وہی کروں گی جو میرے والد کہتے ہیں۔ 3 اتالق مقرر کیے ان کے لیے انہوں نے، بلکہ شاید 4، 3 کا تو مجھے پتا ہے، ان میں 2 خواتین تھیں۔ کچھ نہیں سیکھا، 2 سطریں نہیں لکھ سکی 14 اگست کو، اپنا وہ 14 اگست کو 2 سطریں ہائی اسکول کا طالب علم لکھ سکتا، یہ ہے کیپیسٹی۔ اور گلیاں جو ہیں وہ سڑکیں پانی سے بھر گئی ہیں، ہوتا ہے بارش زیادہ ہوگی، بھر گئی، کوئی بارش تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن انہیں اس کی فکر نہیں ہے کہ میٹنگ بلائیں اور اس کا دیکھیں کہ کس طرح یہ پانی کو تو نکل جانا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میں سیوریج نہر نہیں بچھاؤں گا، 1 صدی پرانا ہو چکا ہے لاہور کا سیوریج، جو اور صدر میں تو ہے ہی نہیں، تو وہ اپنا میں 100 روپے زمین کے نیچے نہیں دبا سکتا، بیج زمین کے نیچے دبایا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسان یہ کہے کہ بیج کو زمین کے اوپر ہونا چاہیے
تو کیسے فصل اگے گی؟ اور وہ کہتی ہیں 15 لاکھ روپے ہم نے فنڈ رکھ دیے ہیں غیر سودی، بڑا اچھا فیصلہ ہے، اور یہ 14,000 روپے مہینہ کے حساب سے واپس کرنا ہوں گے اور 7 سال میں پورے ہو جائیں گے۔ جناب وہ 11,76,000 بن رہے ہیں، ہر آدمی نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اتنا سادہ حساب جو نہ کر سکے، ذہنی طور پر اتنا یعنی مستحضر نہ ہو، جس کو چیزیں ذہن حاضر نہ ہو، اسے کیا توقع کی جا سکتی؟ اور کیبنٹ کیسی بنائی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اور کہتی ہیں کہ 2 مہینے کا جو یہ رعایت ہے بجلی کے بلوں میں، یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے، یہ تو 2 مہینے کی ہے، 2 مہینے 2 صدیوں کے برابر ہوتے ہیں ان کے حساب۔ تو یہ تو اب یہ طے ہے، جلسہ جو ہے وہ 8 ستمبر کو ہوگا، اور ظاہر ہے اب اگر رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے۔ خان صاحب جو ہیں وہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے، وہ میں کوشش کروں گا اس میں ڈال دوں محترمہ حلیمہ خان نے۔ وہ اپنے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اس لیے اخبار نویسوں نے جب ان سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا کہ 1 اور 9 مئی ہمارے گلے میں ڈال دیا جاتا، اور اس کے مقابلے میں پالیٹکس گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے۔ انہوں نے جو بات طے کی، جو سودا کیا، وہ ٹھیک کیا۔ 8 ستمبر کا جلسہ ہوگا اور اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ 200 مقدمات ان پہ درج ہیں، اور کسی ایک مقدمے کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ درست ہے۔ بس زیادہ بڑا کارنامہ انہوں نے یہ انجام دیا ہے کہ ایک اخبار نویسوں کا بریگیڈ بنایا ہے جو ہر روز خوف پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مقبولیت تو ہے مگر قبولیت نہیں ہے۔ ارے بھائی یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جمہوریت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے، آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دا پیپل۔ قبولیت کیا مطلب ہے؟ قبولیت وہ ہے جس کو اپنا اس مفہوم کا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، مجھے چونکہ الفاظ یاد نہیں ہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی مرضی کے بغیر آپ سے منسوب ہے کہ مسلط ہو جائے، تو وہ بہت سخت الفاظ اس کے لیے آپ نے استعمال کیا۔ اور یہ قدرت کے قوانین ہیں بھائی، یہ معطل تو نہیں ہو گئے، یہ اسی کی بادشاہی ہے جس نے یہ کائنات، یہ انسان اور زندگی کو پیدا کیا، اور ظاہر ہے انہیں کو نافذ اللہ۔ اخبار نویس وکلا سیٹھی صاحب نے فرمایا کہ 10-15 ہزار آدمی جمع ہو سکتے ہیں۔ وہ 10-15 ہزار تو شیر افضل مربت جمع کر لیتا ہے، اور وہ وہاں کتنے لوگ تھے سبابی میں؟ عمران خان 3-4-5 لاکھ کا جلسہ کر سکتے ہیں اگر موبلائزیشن کریں۔ اگر وہ آزاد ہوتے تو یہ ان کے چکے چھوٹ جاتے۔ خود فریبی کی بھی کوئی حد ہے۔ اخبار نویسوں نے اور وکلاء نے عمران خان کو بالکل حشاش بشاش پایا، اور پاتے ہیں ان کو سارا دن وہ ورزش کرتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں۔ ایسا آدمی جو ہے وہ جو ڈپریشن کی تصویر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹی خبریں پھیلا کر، وہ ڈپریشن ایسے آدمی کو کیسے ہو سکتا ہے جو آدمی قرآن پڑھتا ہو؟ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، بہت پرانی بات ہے، 20 سال کی، ان کی والد نے، انہوں نے مجھے بتایا، ان کی والدہ کو قتل کر دیا تھا اور ان کے بھائی نے خودکشی کر لی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ مجھے کافی نارمل نظر آ رہے تھے، صرف ان کی نیند خراب تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تو آپ کیسے بچ رہے؟ انہوں نے کہا میں خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں چلا جاتا تھا اور سارا دن تلاوت کرتا رہتا تھا، یعنی سارا دن سے مراد ہے جتنی دیر کرتا رہتا تھا۔ تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا، ڈپریشن کے وہ مریض تھے، میں انہیں ایک صاحب کے پاس لے گیا، انہوں نے کہا دوائی کی کوئی ضرورت نہیں، کسی طرح کی وہ اپنا صرف انہیں نیند کی ہلکی سی دعا دے دیں، باقی یہ دعائیں ہیں یہ پڑھیں، یہ ٹھیک ہو، نارمل ہوگا۔ اور ایک کیا، ایسے سینکڑوں آدمی کو میں نے دیکھا ہے ڈپریشن میں سے گزر جاتے ہیں، نواز شریف بھی گزر سکتے ہیں، لیکن یہ انہیں بتایا بھی گیا تھا، ایک دفعہ کبھی وہ واقعہ آپ کو بتاؤں گا کیسے گزر سکتے ہیں اور کس نے ان سے کہا تھا، کیا طریقہ انہیں بتایا تھا، لیکن وہ بہرحال
آدمی کو اپنی خامی کا احساس ہو، اپنا ادراک ہو، تو تبھی وہ اپنا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ لندن جانے کے لیے نواز شریف اپنا سامان باندھ چکے ہیں۔ اخبار نویس نے پوچھا کل رات آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی، راتوں رات کیا ہوا کہ غیر متوقع خبریں ملنے لگیں؟ انہوں نے کہا جب بھی نون لیگ میں کھلبلی مچے تو سمجھ جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کر رہی ہے۔ اخبار نویس نے کہا رات کے پچھلے پہر آپ نے اعظم سواتی کو پیغام کس کے ذریعے بھیجا؟ پیغام رساں کون تھا؟ فون کی سہولت کیسے ملی؟ تو خان صاحب نے کہا اس کا جواب رہنے دو۔ انہوں نے کہا ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ کی ملازمت میں توسیع کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، دوسری طرف سپریم کورٹ میں سینیرٹی کو کالعدم قرار دینے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ 9 مئی کی آج تک عدالتی تحقیقات نہیں ہوئی، اور پوچھا گیا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں، اس لیے میں نے جنرل فیض کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہی ہدایت کی تھی اعظم سواتی سے ملاقات کے بعد، اگر ایسا نہ کرتا تو ایک اور نئی 9 مئی جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہمارے گلے میں ڈال دیا جاتا، اور جلسہ آخری بار ملتوی کیا ہے۔ اب 8 دسمبر کے جلسے کو کوئی میرا نام لے کے بھی کہے تو نہ مانے اور آ جائیں۔ میرا خیال ہے دانائی تو یہی ہوگی کہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، کوئی حربے استعمال کریں گے نون لیگ پر، پتہ نہیں کیا بیت رہی ہوگی اس پہ۔ کہا کہ 8 ستمبر کو ہر حال میں جلسہ ہوگا۔ جناب بڑی خبر یہ ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ جو ادارہ بنا ہے SFIC، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس نے فارمنگ کے لیے لیز پہ دینے کے لیے فوج کو 48 لاکھ ایکڑ زمین کی نشاندہی کر دی۔ 48 لاکھ! دنیا کے بیشتر ملک جو ہیں، درجنوں ملکوں کی کل زمین اس سے کم ہے۔ مثلا جو جنوبی امریکہ کا ملک ہے جمیکا، اس سے زیادہ ہے یہ، اور یہ صوبے کی کل زمین کا 9%۔ آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ کہ کسانوں کو تو نقصان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ انہی کو تربیت دی جائے، ان کو اس میں شریک کیا جائے۔ ایک اور اچھی خبر یہ ہے، میرے خیال میں تو یہ اچھی ہے، کہ پنجاب حکومت میں محکمہ خوراک کے ابھی اور اہم خبریں باقی ہیں، محکمہ خوراک کے خاتمے کا فیصلہ کیا، اور یوٹیلیٹی اسٹور بھی اور کچھ اور ادارے بھی۔ میرے خیال میں یہ درست فیصلہ ہے۔ علیم خان اس کے لیے لگے ہوئے تھے، جب وہ وزیر خوراک بنائے گئے میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اس محکمے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے نہ کسان کو فائدہ ہے، نہ فلور ملوں کو فائدہ ہے، نہ حکومت کو فائدہ ہے۔ 379 بلین روپیز، 389 ارب روپے ذمے ہیں حکومت کے۔ انہوں نے کہا فلور ملیں تو ایسی بھی ہیں جو چلتی ہی نہیں ہیں، بجلی کا ایک دہلے کا ان کا بل نہیں آتا، اور وہ گندم رہتی قیمت پہ لے کے ظاہرہ بازار سے سستی ہوتی ہے، 1000 2000 4000 5000 روپے بازار میں بھیج دیتے ہیں۔ مگر اس میں یہ ہے یوٹیلیٹی اسٹور کے بند کرنے میں بھی اور اس میں بھی کہ ملازمین کا تحفظ ہونا چاہیے۔ ہر طرف بھوک پھیلی ہوئی ہے، بے پناہ مہنگائی ہے، لوگ اپنے گھروں کا سامان بیچ پر۔ 2 واقعات آج میں نے نوٹ کیے، بات لمبی ہو جائے گی ورنہ آپ کو سناتا تھا، خودکشی کے واقعات ہوئے ہیں بجلی کے بل کی وجہ سے۔ 2 تو یہ کل ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ہو چکے ہیں، اور کب تک لوگ گھروں کا سامان بیچیں گے؟ تو ان کا تو بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور آپ پرائیویٹ اس کی جو رعایتی کی دی گئی تھی چیزوں پہ، وہ تو رعایت تو واپس لے لی گئی ہے، آپ کیوں نہیں پرائیویٹ پارٹنرشپ سے یہ بات کرتے؟ یہ ایسے لوگ موجود ہیں، میں خود ایسے لوگوں سے ملا ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے تجویز لے کر
کہ اس طرح کے اسٹور کھولے جا سکتے ہیں. اور میں نے کہا میں تو خیر اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں, میرا کام ہی نہیں ہے اور میرے پاس اس کے وسائل بھی نہیں ہیں. اور انہیں اس کا تجربہ تھا, کتنے بڑے بڑے اسٹور کھلے ہوئے ہیں پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ کھلے, کوئی حل تلاش کریں اس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ محکمہ خوراک ختم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسانوں کو آپ برباد کر دیں. گندم کی فصل نے انہیں تباہ کیا ہے, اور چاول کی فصل کے بارے میں خبریں اچھی نہیں, فصل ٹھیک ہو رہی ہے لیکن آڑھتیوں کے منہ کو خون لگ چکا ہے اور کارٹلز ہیں. اور اگر یہ واقعہ ہو گیا, آپ ذرا تصور کریں اگر ایسا ہوا کہ لوگوں نے گندم کاشت کرنی بند کر دی اور چاول کاشت کرنے بند کر دیے, اور بہت فصلیں ہیں, نئی فصلیں آ رہی ہیں, اور وہ فصلیں کاشت کرنی شروع کر دی تو کیا ہوگا؟ کتنے گندم منگوا گئے؟ ایک تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپورٹ پہلے $3 بلین کم ہو چکی ہے, اور اگر گندم بھی نہ ہوئی اور چاول بھی نہ ہوئے جس سے آپ کو ذرا مبادلہ بھی ملتا تو کیا ہوگا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل اورنگزیب نے اظہر مشوانی اور ان کے 2 بھائیوں کے بازیابی کے کیس میں کہا کہ کیسے اس ملک میں لوگ اغوا ہوتے ہیں اور کچھ ان کا پتہ نہیں چلتا, اور چیف ایگزیکٹو یعنی چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہیں, بظاہر اس کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا بینیفیشری ہے. انہوں نے پوچھا ایس پی سے, لاہور کے ایس پی سے, کہ کب یہ لوگ غائب ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا 6 جون کو. انہوں نے کہا اتنا عرصہ گزر گیا اور اب تک اس کی تفتیش نہیں ہوئی. اور تو ایس پی نے کہا کہ وہ CCTV فوٹیج خاندان نے دی ہے مگر وہ واضح نہیں ہے. جسٹس صاحب نے کہا ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ خاندان پہ کیا بیت رہی ہوگی. یعنی آدمی, اللہ نہ کرے ایسے واقعات ہوں, آدمی مر جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, بیٹھے بٹھائے نوجوان لوگ حادثات میں لوگ مر جاتے ہیں. ظاہر ہے صدمہ تو ہوتا ہے لیکن اس پہ لوگ صبر کر لیتے ہیں, مگر جو لوگ لاپتہ ہو جائیں تو والدین پہ کیا گزرتی ہے. یہ حیوانیت جو ہے کوئی معاشرہ اس کی تاب نہیں لا سکتا. اس کی آخر کو قیمت چکانا پڑتی ہے, جو اشرف غنی کو چکانا پڑے, جو راجہ پاکسے کو چکانا پڑے, جو حسینہ وادت کو چکانا پڑے. شریف خاندان میں تو کوئی ہمت ہی نہیں ہے اس کی. اور زرداری میں ویسے جہاں تک مجھے معلوم ہے زرداری صاحب کا انداز فکر اور ہے, وہ کہتے ہیں کوئی درمیانی راستہ نکالے. کچے کے ڈاکوں کے سروں کی قیمتیں مقرر کی گئی ہیں 1 کروڑ 50 لاکھ وغیرہ وغیرہ. ماشکا علاقہ ہے رحیم یار خاں میں, اس میں پولیس کی 2 گاڑیوں پہ حملہ ہوا, 12 اہلکار شہید ہو گئے, 6 زخمی ہوئے, 5 لاپتہ ہوئے جو بعد میں بازیاب کر لے گئے. یہ کیسی پولیس ہے جی؟ اور یہ کیسی حکومت ہے؟ وہ بھائی اس علاقے کو آباد کریں, پولیس کے لوگوں کو ہی دے دیں یہ زمین, بے زمین کاشتکاروں کو دے دیں. نہایت فرٹائل زمین ہے, بند بنائیں اور زمین وہ آباد ہو جائے. یہ لاہور کے بارے میں ہمارا تجربہ ہے کہ جہاں یعنی شہر کے باہر کے علاقے جو ہیں, چوری ڈکیتی خوفناک خاص طور پہ جو علاقہ شیخوپورہ سے ملتا ہے, اور شیخوپورہ کا کچھ حصہ تو اب لاہور کا حصہ ہی بن چکا ہے. لاہور کے لوگ لاہور کے لوگ اپنے مردے شیخوپورہ میں دفن کرتے ہیں. تو وہ وہاں کچھ واقعات ہوئے افسوسناک, تھوڑی سی ہمارے خاندان کی زمین پہ. تو ایک SHO آیا تو شاید ذوالفقار چیمہ صاحب سے, ان سے میں نے کہا, اس نے کہا ڈونٹ وری, یہ کالونیاں بننی شروع ہو گئی ہیں, یہ سب چور یہاں سے بھاگ جائیں گے. جگہ کو آباد کرنا ہوتا ہے ویرانے کو. یہ کیسی حکومت ہے؟ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. اور ظاہر ہے کہ ان ڈاکوں کو سرپرستی حاصل ہے اور وہ ایسے دلیر ہو گئے. اور دوسری بات یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ راکٹ داغے راکٹ کہاں سے آتا ہے یہ اسلحہ؟ یہ اسلحہ تو 1-1.5 کلومیٹر دور سے آتا ہے. یہ کیسی پولیس ہے جس کو روک نہیں سکتی؟ لوگوں کو لاپتہ کر سکتی ہے, لوگوں پر لاٹھیاں برسا سکتی ہے, گولیاں برسا سکتی ہے, ذل شاہ کو قتل کر سکتی ہے یہ پولیس, اسلحہ نہیں روک سکتی. بھائی جب تک آپ کی پولیس ٹھیک نہ ہو اور عدالت ٹھیک نہ ہو اور FBI ٹھیک نہ ہو تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے.
بیانات داغ رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب کا اور یہ مقبول جان کا جو مقدمہ ہے وہ غیر مؤثر ہو گیا۔ غیر مؤثر اس لیے ہو گیا کہ عدالت نے کل اپنا جو فیصلہ تھا جس پہ وہ گفتگو کر رہے تھے اوریہ صاحب، وہ فیصلہ ہی تبدیل کر ڈالا، اور بنیادی طور پر ہی تبدیل کر ڈالا۔ جتنے اعتراضات تھے سب رفع کر دیے۔ تو اسی پہ تو وہ اپنا احتجاج کر رہے تھے۔ تو اب ان کا کیا جواب؟ اب ان کی گرفتاری جو ہے قانون دان کہتے ہیں کہ غیر قانونی ہے۔ محمود اچکزئی صاحب نے کہا شہباز شریف ذاتی دوست ہیں، آج اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، لیکن ان کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہم پابندیاں قبول نہیں کریں گے۔ جو آئین اور شریعت کو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو حسینہ واجد کی طرح فرار ہونے کا، بھاگنے کا، انہوں نے کہا بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ رہائی کے بعد عالیہ حمزہ نے پہلے انٹرویو دیا ہے، قربانیاں ہم نے نہیں دیں، قربانیاں تو ہمارا لیڈر دے رہا ہے جو جیل میں پڑا ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے۔ انشاءاللہ عمران خان کو ہم وزیر اعظم بنائیں گے۔ عالیہ حمزہ نے بہت قربانی دی ہے، یہ ان کا انکسار ہے کہ وہ کہتی ہیں 40 دن تو روزے رکھے، نفلی روزے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے ان سے کہا کہ اتنے روزے نہ رکھو۔ انہوں نے کہا امتحان بڑا ہے، تو بڑے امتحان کے لیے تیاری بھی بڑی کرنی پڑتی ہے۔ خدا کا شکر ہے وہ رہا ہو گئیں، اور لوگ بھی اللہ کرے رہا ہو جائیں۔ خدا کرے اس ملک میں امن ہو، اس میں بے یقینی ختم ہو، مایوسی کا خاتمہ ہو۔ اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پہ ہے۔ اس جعلی حکومت کو اپنے گھر جانا چاہیے، اور یا تو ٹریبونلز کو کام کرنے کا موقع دیں یا نئے الیکشن کرائیں۔ اس وقت تک قرار نہیں آئے گا، اور آف کورس کشیدگی ختم ہونی چاہیے، اور کسی کو کسی سے انتقام نہیں لینا چاہیے۔ جہاں تک احتساب کا تعلق ہے وہ عدالتوں کے ذریعے ہونی چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔